بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، میرے بڑے ہی پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، موقرات اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے کہ میرا اللہ ساڈے سب دے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ شکر ادا کریا کرو اس اللہ دا جس اللہ نے منوں تہانوں انسان بنایا۔ گدھا اپنی مرضی نال گدھا نہیں بنیا، کتا اپنی مرضی نال کتا نہیں بنیا۔ احسان منیا کر اس بادشاہ دا جن نے منوں تہانوں انسان بنایا ہے۔ اور پھر اس تو بڑھ کے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، ساری کائنات دیاں
دولتاں ایک پاسے کر دتیاں جان، اکلی اسلام والی دولت سب تو عظیم ترین دولت ہے۔ اللہ سب نو پکا سچا مسلمان بنائے۔ حضرات، آج جو بات عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیاریاں بیٹیاں دا تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تو بات مشہور ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ کئی لوگ کہندے نے کہ نہیں جی بیٹی صرف ایک سی، سیدہ فاطمہ، باقی جو 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ حضور دیاں بیٹیاں نہیں سن بلکہ سیدہ خدیجہ دیاں پچھلگ لڑکیاں سن، پہلے خاون چو بیٹیاں سن، حضور دیاں بیٹیاں نہیں سن، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے اپنے نبی نو 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ عطا فرمائیاں۔ دلیل کیا ہے؟ ابتدا دے اندر جو میں اللہ دے قرآن دی ایک آیت دا ایک چھوٹا جتنا حصہ تلاوت کیتا، فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک، میرے پیارے پیغمبر جی اپنیاں بیویاں نو حکم دیو، کیونکہ بیویاں حضور دیاں ایک تو زیادہ سن۔ ازواجک اے جمع دا لفظ استعمال کیتا گیا، ازواج کئی بیویاں نو کہا جاندہ ہے، 2 یا 2 تو زیادہ واسطے جمع دا لفظ بولیا جاندہ ہے۔ کلی ازواجک دوسرا لفظ و بناتک، اگر صرف ایکو بیٹی ہندی تو لفظ اللہ استعمال فرماندے و بنتک، اللہ واحد دا لفظ استعمال فرماندے۔ اللہ نے جو جمع دا لفظ استعمال فرمایا بناتک، اس تو مراد اس تو ثابت یہ ہوندہ ہے کہ اللہ دے نبی دی ایک بیٹی نہیں بلکہ حضور دیاں 4 بیٹیاں سن۔ دوسری دلیل، اللہ نے اپنے قرآن دے اندر جتھے حرام رشتیاں دا ذکر فرمایا، 4تھے پارے دی آخری آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم، کافی رشتے اللہ نے گنوائے۔ اتھے ایک رشتہ اللہ نے گنوایا و بناتکم، تہاڈیاں بیٹیاں اے بھی تہاڈے تے حرام نے، انہاں نال نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ نے حرمت والے حرام رشتے بیان فرمائے۔ اگے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، تہاڈیاں پچھلگ لڑکیاں جڑیاں پہلی بیوی چوں ہون یا بیوی دے پہلے خاون چو جڑیاں بیٹیاں ہون، وہ بھی تہاڈے واسطے حرام نے۔ کیا مطلب میں سمجھانا کی چاہنا کہ پچھلگ لڑکیاں واسطے اللہ نے لفظ بناتی کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ ربائب استعمال فرمایا ہے۔ ربیبہ ربائب ایک کہا جاندہ ہے پچھلگ لڑکی نو، تو اللہ دے نبی دیاں اے 4 حقیقی بیٹیاں سن۔ ایتھے اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ کلی ازواجی کا و بنتی کا و ربائبی کا، نہیں فرمایا و بناتی کا، اپنیاں بیٹیاں جی میں سیدہ فاطمہ حضور دی بیٹی ہے، میں سیدہ رقیہ بھی، سیدہ ام کلثوم بھی، سیدہ زینب بھی میرے نبی دیاں بیٹیاں نے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ بیان ہوئے گا حضور دیاں 4 بیٹیاں دا، انشاءاللہ انہاں دی سیرت دا کچھ حصہ عرض ہوئے گا، لیکن اج دی اس نشست دے اندر سب تو پہلے سیدہ فاطمہ دا تذکرہ خصوصیت نال کران گے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اگلے جمعے سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم دا تذکرہ کران گے، پھر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اللہ دے نبی دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب دی سیرت دا حصہ عرض ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سانو سب نو اپنے پیارے نبی نال سچی محبت نصیب فرمائے، اور بیان کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو، ساڈیاں بہناں نو پیارے نبی دیاں بیٹیاں جیسا کردار عطا فرما دے، ایسا سوہنا اللہ کریم کردار دے، ایسی سونی سیرت نصیب فرما دے۔ سننا ذرا میں عرض کرنا ہے سیدہ فاطمہ، لوگوں کو
کون فاطمہ، فاطمہ سیدہ فاطمہ، فاطمہ زاکیہ فاطمہ، فاطمہ مزکیہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بطول فاطمہ، میرا وجدان بولے فاطمہ بطول فاطمہ، فاطمہ بنت رسول فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ او لوگوں کون فاطمہ؟ اللہ اکبر، حافظہ فاطمہ، قاریہ فاطمہ، مفسرہ فاطمہ، محدثہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ مبلغہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ صابرہ فاطمہ، شاکرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور لوگوں کون؟ سیدہ فاطمہ زوجہ علی، سیدہ فاطمہ ام الحسنین، سیدہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جنتی خواتین دی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں غلط باتاں نہ پھلائیاں جان کہ جی فلانوں نہیں ماندے، فلانوں نہیں ماندے، یہ حضرت علی نو نہیں ماندے، یا حسن و حسین یا سیدہ فاطمہ نو نہیں ماندے۔ اسی ساریاں دی عظمت بیان کرنے ہاں، ساریاں دی سیرت دے سونے سونے پہلو بیان کرنے ہاں۔ سننا ذرا اس طالب علم دی زبان وچوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت دے پہلے سال اندر یا نبوت دے دوسرے سال دے اندر اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ فاطمہ نصیب فرمائیاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ فاطمہ نے اللہ دے نبی دے گھر اندر پرورش پانی شروع کی تھی ہے۔ وہ لوگوں جنہیں اللہ دے نبی دی سیرت پاک ایویں اللہ نے اپنی اولاد دیاں بھی تربیتاں پاک فرمائیاں، انہاں دی بھی سیرت نو بہتر بنایا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دیاں کفالتاں کر دینے، اللہ دی حمد و ثنا والے چھوٹے چھوٹے جملے یاد کروان دینے۔ بیٹی اللہ دے ذکر نال زبان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو الفاظ یاد کروائے، اللہ دی حمد و ثنا والے، اللہ دیاں تعریفاں والے۔ بہرحال میں اختصار نال بات عرض کردہ جاواں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ المکرمہ دے اندر دعوت و تبلیغ دا فریضہ سر انجام دے رہے نے، لیکن ظالماں نو کتھے اللہ دی توحید وارے۔ او لوگوں اج بھی ظالم اللہ دی توحید نو سن کے آپے تو باہر ہو جاندے نے، مران تے آ جاندے نے۔ اس دور دے اندر بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کہ اللہ دی توحید دا اعلان کر دینے، کوئی پتھر مار دائے، کوئی جناب گالا نکال دائے، کوئی کہندا کذاب ہے، کوئی کہندا مجنون ہے، کوئی گلے اندر صافہ پا کے گھٹی جا رہا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے، گھر اطلاع پہنچائی جاندی ہے اللہ دے نبی فلاں چوک اندر بے ہوشی دی حالت دے اندر سیدہ خدیجہ دوڑیاں جاندیاں نے، حضرت دیاں بیٹیاں پردے اندر دوڑیاں جاندیاں نے، اپنے ابو نو اٹھا کے گھر لیاندا گیا ہے۔ اور لوگوں اے وقت ہی کیسا ہوئے گا، اے اتے انہاں بیٹیاں کولوں پوچھو جنہ دے باپ نو اس حالت اندر گھر لیاندا گیا ہوئے گا۔ سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، زینب اپنے ابو دے زخماتے مرہم رکھ دیا نے، سیدہ خدیجہ زخم صاف کر دیا نے، نالے دعاواں کر دیا نے، اللہ اپنے نبی نو تندرستیاں عطا فرما دے۔ کتنی دیر بعد جدوں حضرت نو ہوش آیا ہے، سیدہ فاطمہ چھوٹی بیٹی سی نا، او لوگوں سب تو چھوٹی اولاد دے کلیجے دے اندر اللہ نے ایک انوکھی محبت
محبتاں ڈالیاں ہوندیاں نے سیدہ فاطمہ روندیاں ہویاں اپنے ابو دے کلیجے نال لگ جاندیاں نے آنسو بہائی جا رہیاں نے روندیاں ہویاں عرض کردیاں نے بابا تسی انہاں نوں کی آکھدے ہو جڑے تہانوں پتھر مار دینے جڑے تہانوں لہو لہان کر دینے ابو اوہی باس تسی سانوں فرما لیا کرو جویں حکم ارشاد فرماؤ گے او میں من لواں گیاں انہاں نوں تسی کہندے کیوں ہو اللہ دے نبی دیاں اکھاں اندر بھی آنسو آ گئے آپ روندیاں ہویاں اپنی بیٹی دے ساروں پر دستے شفقت پھیر کے فرماندے نے بیٹی تیرے ابے دیاں مجبوریاں بن گئیاں نے میں اللہ دے دین دی تبلیغ تو باس نہیں رہ سکدا اللہ اکبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر مبارک 5 سال دی ہون والی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم دے صحن دے اندر بیت اللہ دے سامنے نماز ادا کر رہے نے اللہ دے نبی نے اپنا سر مبارک سجدے اندر رکھیا ہویا ہے ادھر ظالم تے کسی اور ہی ارادے نال آئے ہوئے ابو جہل اینڈ کمپنی اے سارے شریراں دا گروہ اکٹھا ہویا انہاں نے اٹھ دی گندی اوجڑی لیا کے حضرت دی گردن مبارک دے اوپر ڈال دیتی ہے اللہ دے نبی نو ویسے ہی بدبو نال بڑی نفرت سی اللہ دے نبی دا دم گھٹ رہا ہے سر سجدیوں نہیں اٹھا سکدے اوتھے ہی پڑھی جا رہے نے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اللہ ویکھ لے تیرا نبی اس حالت اندر بھی گھبرا نہیں ہو گیا پھر بھی تیریاں تسبیحاں تے تقدیساں ہی بیان کر رہا ہے سبحان ربی العلا اللہ اکبر ظالم تالیاں مار رہے نے ہس رہے نے انہاں دا تے اللہ معاف کرے تماشا بنیا ہویا ہے خوشی دا اظہار کر رہے نے ادھروں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جے قد والے صحابی سن اتنا چھوٹا قد سی صحابہ بیان فرماندے نے اسی لوگ بیٹھے ہوندے سن عبداللہ کھڑے ہوندے سن پھر بھی پتہ نہیں سی لگدا لیکن علم دا سمندر سن سبحان اللہ بہت اللہ نے وسیع علم عطا فرمایا ہویا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں اسے دہاڑے غلامی تو آزاد ہو کے آیا میں سوچیا گھر جان تو پہلے بیت اللہ دا طواف کر کے پھر اپنے گھر جاواں گا فرماندے نے جے میں حرم دے اندر داخل ہویا کی دیکھنا وا اللہ دے نبی نے سر مبارک سجدے اندر رکھیا ہویا ہے حضرت سر سجدے نہیں اٹھا سکدے فرماندے نے میرا حوصلہ نہ پوے جو اگے بڑھ کے اوجڑی اتار کے پیچھے سٹ دیاں فرماندے نے میں دوڑ پیا حضرت دے گھر والے دوڑیا جا رہا وا جان دے انہاں حاجیو حضرت دا گھر مکے جناب حرم تو کچھ فاصلے تے حضرت عبداللہ دوڑے جا رہے نے اگوں 5 سال دی چھوٹی جتنی بچی سیدہ فاطمہ نظر آ گئیاں فرماندے نے بیٹی فاطمہ جلدی کرے نا اج تے تیرے ابے تے ظالماں نے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے جلدی چلیں سیدہ فاطمہ اور لوگوں چھوٹی جتنی بچی چھوٹے چھوٹے قدم ہون گے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہون گے دوڑ پئیاں حرم وال دوڑیاں جا رہیاں نے جاندیاں نال اپنے ابو دی اس کیفیت نو دیکھے آئے اپنے باپ دی اس کیفیت نو دیکھے آئے برداشت نہ کر سکیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے دوڑ پئیاں پوری قوت مجتمع کر کے بڑی مشکل دے نال اوجڑی اتار کے نیچے پھینک دیندیاں نے حضرت نے اپنا سر مبارک سجدے اٹھایا ہے التحیات دے بعد سلام پھیرے آئے سیدہ فاطمہ اپنے ابو دے کلیجے نال لگ جاندیاں نے روئی جا رہیاں نے آنسو بہائی جا رہیاں نے اللہ دے نبی بھی اپنے بیٹی دے سر دے اوپر ہاتھ پھیر رہے نے نالے عرض کر دیاں نے ابو تسی اللہ
ظالمہ واسطے بد دعائی کرو جنہ تہانوں اتنا ستایا اتنا تڑپایا ہے او لوگ اللہ دے نبی جلدی کیتیاں کسے واسطے بد دعا نہیں فرمایا کردے سن لیکن انہیں بیٹی دا کلیجہ اتنا دکھیا ہویا اللہ دے نبی کو اپنے بیٹی دے آنسو برداشت نہ ہو سکے حضرت نے بھی ہاتھ اٹھا لے اللہم علیک بی ابی جہل اللہم علیک بی عتبہ و شیبہ و عقبہ ابن معیط اللہ دے پیارے پیغمبر نے 7 لعینہ دے سرداراں دے نام لے کے بد دعا فرمائی اللہ انہوں بھی تباہ کر دے اللہ انہوں بھی ہلاک کر دے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے اللہ دی قسم بدر والے دن میں اپنی اکھاں نال انہاں 7 نو اوندے منہ اس کمے دے اندر مریا ہویا خود دیکھیا سی اللہ اکبر سیدہ فاطمہ دا میں عرض کا تذکرہ کر رہا انہاں دی سیرت دا بیان کر رہا سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہا وسلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ بڑیاں ہو رہیاں نے جی میں ہر والدین اپنی اولاد دی فکر ہوندی ہے ایویں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ فاطمہ دے بارے اندر فکر مند اللہ دے نبی نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا حضرت عمر نو بلایا آپ فرماندے نے یارو میری فاطمہ تہاڈی بھتیجی میری بیٹی جوان ہو رہی ہے او دے کے رشتے دا انتظام کرو کوئی رشتہ دیکھو جی بہت بہتر الغرض حضرت علی نال رشتہ طے ہو گیا بات چیت ہو گئی رشتہ پکا ہو گیا ہے ہن نکاح دا وقت آ گیا مسلمانوں نکاح دا وقت آ گیا ہے اے او وقت رخصتی دا وقت بیٹی نو گھروں نکالنے دا وقت ایسا کٹھن مرحلہ کہ بڑے بڑے پتھر دل انہاں دے بھی آنسو بہ جاندے نے خود بھی روندے نے پورے بدمے نو بھی رلا دیندے نے ایسا دقت انگیز منظر ہوندا ہے اللہ دے نبی بڑے حوصلے نال اس سارے ماحول نو مینج کر رہے نے لیکن اللہ دے نبی دے کنی رونے دی آواز آئی حضرت جلدی نال جا کے دیکھ دے نے سیدہ فاطمہ تے ڈسکیاں لے لے کے رو رہیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دے بھی آنسو بہ گئے اپنی بیٹی نو کلیجے نال لگایا فرماندے نے بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہے کیوں آنسو بہائی جا رہی ہے کیا تیرے ابے نے تینوں تیری ماں والا پیار نہیں دیتا کیا کدی کسی چیز دی تینوں تھوڑا دیتی ہے عرض کر دیا نے بابا بے شک تسی مینوں کدی کسی چیز دی تھوڑ نہیں آن دیتی مگر اج مینوں شدت نال اس بات دا احساس ہو رہا ہے ہائے کاش اج میری امی سیدہ خدیجہ زندہ ہوندیاں ہائے کاش اج میری سگی ماں زندہ ہوندی اپنے ہتھی مینوں تیار کر کے دعاواں دے کے الوداع کر دی او لوگوں یہ بات جان دے ہو نا اگر کسے دی ماں دنیا تو چلی گئی ہوئے یا باپ دنیا تو رخصت کر گیا ہوئے ایسے موقع تے او دے کولوں رونا ٹھلے نہیں جاندا لوگ بتھیرا انہوں صبر دیندے نے اے کہندا سارے ہی نظر آندے نے ماں نظر نہیں آ رہی باپ نظر نہیں آ رہا سیدہ فاطمہ بھی روندیاں ہوئی عرض کر دیا نے بابا آج امی زندہ ہوندی تے کیسیاں دعاواں مینوں دیندی اللہ دے نبی دے بھی صبر دے بندھن ٹوٹ جاندے نے آپ روندیاں ہویاں فرماندے نے بیٹی فاطمہ اے فیصلے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ دی مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکدا بیٹی بے شک میں تیری ماں والی کمی تے پوری نہیں کر سکیا لیکن جتنا ہو سکیا ہے تینوں میں پیار ضرور دیتا ہے بیٹی ویکھیں علی غریب ضرور ہے لیکن علی کول ایمان والی دولت موجود ہے کدی بھی انہوں پریشان نہیں ہون دینا ہوئے گا سیدہ فاطمہ ہن جناب بیاہ کر کے حضرت علی دے گھر
اندر تشریف لے گئیاں. میں عرض کیتا سی سیدہ فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ فاطمہ ہن حضرت علی دے گھر دے اندر محنتاں کردیاں نے, گھر دے کم کاج کردیاں نے. او لوگو اے سید زادی سیدہ فاطمہ جنتی خواتین دی سردار سیدہ فاطمہ, لیکن اپنے گھر دے اندر محنتاں کردیاں نے, چکی چلاندیاں نے, گھر دے کم کاج کردیاں نے. ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنے واسطے تشریف لے آئیاں. ایسے وقت اندر جدوں کہ اللہ دے نبی گھر اندر موجود نہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر اندر موجود نے. ماں جی عائشہ صدیقہ نو عرض کر دیا نے امی میرے ابو کتھے نے؟ ماں جی عرض کر دیا نے فرمان دیا نے بیٹی فاطمہ تیرے ابو کتے باہر گئے ہوئے نے, بیٹھو ہنے تشریف لے آن گے. کہنے گیا نہیں اماں جان مینوں جلدی ہے. جدوں میرے ابو تشریف لے آن تے پیغام دیا جے بیٹی ملنے واسطے آئی سی. تھوڑی دیر گزری اللہ دے نبی بھی تشریف لے آئے. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ نے پیغام دیتا ہے. اللہ دے نبی بے قرار ہو گئے, چل پئے اپنی بیٹی دے گھر وال کہ خیر ہوئے بیٹی کیویں ملنے واسطے آئی. اللہ دے نبی سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر آپ فرمانے بیٹی فاطمہ خیر کیویں آئی تے کی پیغام سی, کی گل بات سی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روندیاں ہویاں اپنے ہاتھ اگے کر دیندیاں نے, عرض کر دینے بابا چکی چلا چلا کے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے. مشق لیا کے پانی بھر کے مشق بھر کے لیانیاں, میرے کندھے تو قمیص بھی پھٹ گئی ہے. اللہ دے نبی جی مینوں پتہ لگ گیا ہے اللہ نے مال غنیمت دے اندر غلام تے لونڈیاں تہانوں بڑے نصیب فرمائے. میں اس واسطے حاضر ہوئی ساں کہ ایک لونڈی مینوں عنایت کر دیتی جائے, گھر دے کماں اندر میرا ہاتھ بٹا دیا کرے. اللہ دے نبی دیاں اکھاں اندر بھی آنسو آئے ہوئے, آپ روندیاں ہویاں فرماندے نے بیٹی اگر پہلے کوئی پیغام آ جاندا تو شاید ہی کدی لونڈی دا انتظام ہو جاندہ. ہوں تے غلام تے لونڈیاں میں سارے ہی ون چکیاں وہاں, سارے ہی تقسیم کر چکیاں وہاں. دوسری بات بیٹا اے ہے کہ غلام تے لونڈیاں اے تے دنیا دا مال ہے تے نبی دے گھر اندر دنیا دا مال نہیں ہو سجدہ. بیٹی کیا اس دنیا دے مال لالو غلاماں تے لونڈیاں لالو بہتر چیز تینوں نہ دس دیاں, کوئی اچھی چیز تم دساں؟ جی ابو جی ضرور ارشاد فرماؤ. آپ فرماندے نے بیٹی رات کو جدوں سوون لگے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کر, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کر. اللہ تیریاں تھکاوٹاں ساری دور فرما دے گا. جدوں ماما اے ورد وظیفے کر کے سوندیاں سان, جدوں قرآن پڑھدیاں آٹا گندیاں سن, تلاوت کردیاں روٹیاں پکاندیاں سن, پھر بچے بھی حضرت حسن و حسین جیسے پیدا ہوندے سن. تربیت دا اثر ہوندا ہے. تے ہن جدوں ماواں نیٹ دے کے بیٹھیاں ہوئیاں, ٹی وی دے کے بیٹھیاں ہوئیاں, فلم چل رہی ہے تے نال آٹا گنیا جا رہا ہے, اوتھے کھانا کھایا جا رہا ہے, پھر بچے بھی عارف لوہار ورگے پیدا ہونے نے نا. پھر بچیاں بھی نصیبوں جیسیاں پیدا ہون گیاں. جہو جا ماحول بناواں گے اوہو جی اولاد دے اوپر اثر پائے گا. اگر چاہنے ہیں کہ ساری اولاد نیکی وال گامزن ہوئے, اسی اپنے آپ نو نیکی وال گامزن کریے, انشاءاللہ تربیت دا اثر ہوئے گا. او لوگوں نو غلام تے لونڈیاں دیتے جا رہے نے, اپنے گھر وظیفیاں تے کم ساریا جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ دے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ اللہ اکبر جنتی خواتین دی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا وسلام اللہ علیہا. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری
پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ ایک دن اپنے گھر اندر موجود نے. سننا ذرا سیدہ فاطمہ دی سیرت دا میں حصہ عرض کر رہا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر موجود نے نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے. 3 روٹیاں پکائیاں ہویاں. اس تو علاوہ گھر اندر نہ آٹا نہ دانے نہ راشن کوئی چیز موجود نہیں. افطاری دا وقت قریب قریب ہے. سارا خاندان چٹائی تے دسترخوان تے بیٹھا ہویا. ادھروں جناب ایک آواز آندی ہے نبی دے گھرانے والے اللہ واسطے ایک روٹی کھلا دیو. مسکین آدمیاں بھکا نال تڑپ رہا ایک روٹی دے دیو. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے حسن بیٹا جاؤ ایک روٹی اس مسکین نو کھلا آؤ اسی دو نالی گزارا کر لوانگے. اجے تک روزہ افطار نہیں ہویا. پھر آواز آندی ہے نبی دے گھرانے والے یتیمہ والدین دا سایہ سر تو اٹھ چکیا ہے. بھکا نال تڑپ رہا وا ایک روٹی دا سوال ہے روٹی کھلا دیو. فرماندیاں نے حسین بیٹا جاؤ اے دوسری روٹی اس یتیم بچے نو دے آؤ اسی کو نالی گزارے کر لوانگے. اجے تک روزہ افطار نہیں ہویا. پھر صدا آندی ہے نبی دے گھرانے والے ایک روٹی کھلا دیو. قیدی آدمیاں انہیں قید تو رہا ہو کے آیا ظالمہ نے بھکا تڑپا دیتا ہے. اللہ واسطے ایک روٹی کھلا دیو. فرماندے نے بچے جاؤ اے تیسری روٹی اس قیدی نو کھلا آؤ اسی پانی پی کے گٹھلیاں چوس کے اللہ دا شکریہ ادا کر لوانگے. اللہ کریم نے انہاں پیاریاں دے اس پیار والے عمل نو دیکھیا. اللہ نے ہمیشہ واسطے قرآن دیاں آیتیں بنا کے نازل فرما دیتا. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا میرے نبی دا گھرانہ اتنا افضل گھرانہ کہ اللہ دی رضا واسطے روٹی کھلاندے نے. پہلے مسکین آیا پھر یتیم آیا پھر قیدی آیا. جس ترتیب نال آنے والے آئے اسی ترتیب نال جبریل قرآن لے کے آئے. مسکین و یتیم و اسیرا. اللہ اکبر. اے مسکین نو یتیم نو قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے نال کہندے کی نے انما نطعمکم لوجہ اللہ. اللہ دی رضا دے طالب رہندے نے نالے کہندے نے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کسے کولوں بدلے دے طلبگار نہیں شکریہ دے طلبگار نہیں ہوندے. اللہ دی رضا واسطے ان قیامت تک قاری قرآن پڑھ دے رہن گے حافظ جناب تلاوتاں کر دے رہن گے تراویاں دے اندر نمازاں دے اندر. جدوں بھی کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن دی اس آیت دی تلاوت کرے گا فوراً سیدہ فاطمہ دا احسار یاد آ جائے گا انہاں دی سیرت سامنے آ جائے گی. میں عرض کر رہا سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا وسلام اللہ علیہا. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آنے والا آیا آ کے عرض کردہ اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بنا لو.
میرے نبی نے آنے والے نو کلمہ پڑھایا ہے، صحابی رسول بنا لے آئے، اے فوراً عرض کر دینے اللہ دے نبی جی مینوں بھوک لگی ہوئی ہے، میرے کھانے دا انتظام فرما دے ہو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا این سلمان، کدھر گیا میرا پیارا سلمان جی یا رسول اللہ؟ فرمایا سلمان جاؤ اس مہمان نو لے جاؤ، کتوں کھانا کھلا کے لے آؤ۔ حضرت سلمان فرماندے نے میں کئیاں دروازیاں تے گیا مگر کتوں کھانا نہ مل سکیا، آخر کار سیدہ فاطمہ دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے پردے دی اوٹ وچوں پوچھ دیاں نے کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمانے نے بیٹی فاطمہ میں سلمان ایک مہمان نو نال لے کے آیا، انہوں کھانا کھلا دے ہو۔ سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے بتایا جی اس وقت گھر دے اندر نہ آٹا نہ دانے نہ پیسے نہ راشن، کوئی چیز کھان والی موجود نہیں ہے۔ حضرت علی مزدوری تے گئے ہوئے نے، شام نو واپس لوٹن گے لیکن مہمان نو بھوکیاں نہیں جان دینا۔ سیرت فاطمہ مہمان نو بھوکیاں نہیں جان دینا، انہاں نو ایتھے ہی دروازے تے بٹھا دے ہو، اے میرے سر دی چادر لے جاؤ کسے دکان تے رکھ کے اتھوں آٹا دانا ادھارا لے کے آ جاؤ، میں روٹی پکا کے مہمان نو کھلا دیاں گی، اللہ آسمانہ تے خوش ہو جائے گا، میرا ابو محمد زمین تے خوش ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام نو حضرت علی مزدوری تو واپس تشریف لے آن گے، اسیوں دے پیسے ادا کر کے اپنی چادر واپس لے آوان گے۔ حضرت سلمان نے چادر پکڑ لئی، لوگوں توجہ فرمانا، چادر پکڑ لئی، ایک یہودی دی دکان تے پہنچے، جا کے فرماندے نے میاں اے چادر رکھ لے، سانو تھوڑا جتنا آٹا دانا ادھارا دے دے، شام نو تیرے پیسے ادا کر کے اپنی چادر واپس لے آوان گے۔ اے یہودی ان کدی چادر والے دیکھ دائے، کدی سلمان دے چہرے والے دیکھ دائے، بار بار دیکھی جا رہا ہے، آخر کار پوچھی بیٹھ دائے، کہندہ سلمان سچی سچی دسے نا ایک کدی چادر ہے، سچی بات دسے کدی چادر ہے؟ حضرت سلمان دیاں اکھاں ڈل پیاں، کی دس دے کدی چادر ہے؟ روئی جا رہے نے، روندیاں روندیاں ہچکی بچ جاندی ہے، فرماندے نے او میاں میں کی دساں کدی چادر ہے؟ اے تے ساڈے سردار نبیاں دے امام دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دی چادر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوں تے اس یہودی دیاں اکھاں بھی ڈل پیندیاں نے، اے رو کے کہندا ہے جا سلمان چادر واپس لے جا، تینوں جتنا آٹا دانا چاہیے او بھی لے جا، میں تیرے کولو پیسیاں دا مطالبہ بھی نہیں کراں گا، تے جا جا کے اپنے نبی نو میرا سلام عرض کری، نالے پیغام دے دمی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ، سیرت سیدہ فاطمہ دا میں تذکرہ کر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگوں بات آخر والے آئیے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد سیدہ فاطمہ میں جناب بے قرار رہن لگ گئیاں، بیمار رہنے لگ گئیاں، منجی نال منجی بن جاندیاں نے، 6 مہینے اجے تک نہیں گزرے، سیدہ فاطمہ انتہائی لاغر ہو گئیاں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے آئے، دیکھ دینے کہ فاطمہ چولہے تے بیٹھیاں ہوئیاں تے روٹی بنا رہیاں نے، دوروں دیکھ کے خوش ہو گئے کہ شکر ہے اللہ نے فاطمہ نو صحت عطا فرمائیے، اٹھیاں نے اپنے بچیاں واسطے روٹی پکا رہیاں نے، لیکن جدوں قریب آئے
آواز سندے نے فاطمہ سیدہ فاطمہ اپنے بچیاں نو روٹی بنا کے جدوں دے رہیاں نے نالے کہہ رہیاں نے بچیو اج رج رج کے روٹی کھا لو، ماں دے ہاتھ دی پکی روٹی کھا لو ورنہ ساری زندگی ترستے رہو گے۔ ماں دے ہاتھ دی پکی روٹی نو حضرت علی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فاطمہ کیوں گھبرا گئی ہیں، کیوں پریشان ہو گئی ہیں؟ لوگ بیمار ہو ہی جاندے نے، اللہ تندرستی عطا فرما دیندے ہیں، اللہ تینوں بھی شفاواں عطا فرمان گے۔ سیدہ فاطمہ روندیاں ہوئی عرض کر دیاں نے علی جی بات تہاڈی صحیح ہے، لیکن اج رات خواب اندر مینوں میرے ابو دی زیارت ہوئی سی۔ ابو فرما رہے سن بیٹی دنیا دے سفر تو تھک گئی ہوئیں گی، آجا آجا جلدی آجا، میں حوض کوثر تے تیرا انتظار کر رہا ماں۔ ایدہ مطلب یہ ہے میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے علی جی، میں پوری زندگی اندر تہاڈے کولوں کدی کوئی مطالبہ نہیں کیتا، اج پہلا تے آخری مطالبہ اے کرنیا کہ میرا جنازہ رات نو اٹھانا۔ حضرت علی اکھاں چوں آنسو لے ہوئے فرماندے نے فاطمہ دن ویلے کیوں نہ اٹھاواں، ہزاراں لوگ نال شریک ہون گے۔ فرماندیاں نے اس واسطے کہ جدوں دی میں جوان ہوئیاں اس چہرے نو یا تسی دیکھے آئے یا میرے ابو جناب محمد نے دیکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے بندے کسے نہیں دیکھیا تے میں پسند نہیں کر دی میرے دنیا تو رخصت ہو جان دے بعد میرے کفن تے بھی کسے غیر محرم دی نگاہ پہ جاوے۔ سیدہ فاطمہ جنتی خواتین دی سردار سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ تے فرمان میرے کفن تے بھی کسے دی نگاہ نہ پہ جاوے تے مسلمان بیٹیاں مسلمان بہناں ایویں ننگے سر ننگے منہ بازاراں اندر ٹریاں پھر کہن اسی فاطمہ نو مننے والیاں نا 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 نا۔ او لوگو سیرت فاطمہ سن دے ہو، سیرت فاطمہ اپنے گھر اندر اپنی بیٹیاں نو بھی سنایا کرو۔ او تے جناب اتنی حیا والیاں، اتنی شرم والیاں، اتنی غیرتاں والیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغرض دنیا تو رخصت فرما گئیاں۔ حضرت علی نے وصیت مطابق جنازہ رات نو اٹھایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ دا جنازہ پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ بطول فاطمہ، فاطمہ بنت رسول فاطمہ، فاطمہ ام الحسنین فاطمہ، فاطمہ جنتی خواتین دی سردار سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ۔ تذکرہ ہویا سیدہ فاطمہ دی سیرت دا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ میں عرض کیتا ہے اگلا خطبہ حضور دیاں بڑیاں دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم دی سیرت دا کچھ حصہ عرض ہوئے گا۔ اللہ پاک ساڈیاں بیٹیاں بہناں نو بھی پیارے پیغمبر دیاں بیٹیاں جیسا عظیم کردار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سانو سب نو سچا پکا مسلمان بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔